نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد محترم ناظرین و سامعین، آج پھر ہم آپ کے سامنے قرآن مجید برہان رشید کی تفسیر پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ پچھلی نشست میں ہم نے آپ کے سامنے قرآن مجید برہان رشید کی جو سورۃ البقرہ ہے اس کی ہم نے آپ کے سامنے 54 آیت اس کا ترجمہ پیش کیا تھا اور اس کی تفسیر بھی آپ کے سامنے پیش کی تھی، اور پھر آج ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اگلی آیت کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اس میں جو 55 آیت ہے سورۃ البقرہ کی وہ یہ ہے، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ یہ 54 آیت ہے سورۃ البقرہ کی۔ اور جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، ہم ہرگز نہیں یقین کریں گے آپ پر یہاں تک کہ ہم اللہ کو دیکھ لیں ظاہری طور پر، بس تمہیں کڑک نے پکڑ لیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ سامعین کرام، بنی اسرائیل جنہوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی، بچھڑے کی عبادت کی تھی، انہوں نے پھر توبہ کی تھی، تو ان کے توبہ اور کفارہ ادا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ بنی اسرائیل کو کہہ دیجئے کہ وہ اپنے اس گناہ کے کفارے کی معذرت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے بنی اسرائیل میں سے 70 آدمیوں کو آپ نے منتخب فرمایا، اور پھر ان 70 آدمیوں کو آپ نے منتخب کر کے آپ کوہ طور کی طرف ان کو لے گئے۔ جب کوہ طور پر پہنچے آپ تو ان بنی اسرائیل جو 70 آدمی تھے انہوں نے آپ سے عرض کی کہ موسیٰ علیہ السلام، ہم آپ پر یقین نہیں کرتے، ہم آپ پر یقین نہیں کرتے، ہم جب تک اللہ تعالیٰ کو ظاہری طور پر نہ دیکھ لیں، اعلانیہ طور پر اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھ لیں، اس وقت تک ہم آپ پر یقین نہیں کریں گے۔ جیسے ہی ان کا یہ کہنا تھا، آسمان سے کڑک کی آواز آئی۔ اس آسمان سے کڑک کی آواز آئی، اس کڑک والی آواز کی وجہ سے اتنی وہ ہیبت تھی، اس کڑک والی آواز کی ڈر کی وجہ سے وہ 70 کے 70 آدمی ہلاک ہو گئے، مر گئے، فوراً ہی مر گئے۔ وہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر آپ نے دعا کی، عرض کی، اے باری تعالیٰ، میں بنی اسرائیل کی طرف لوٹوں گا تو انہیں کیا جواب دوں گا؟ میں یہ تو سارے کے سارے مر چکے ہیں، بنی اسرائیل 70 جو آدمی ہیں سارے مر چکے ہیں، میں بنی اسرائیل کو کیا جواب دوں گا؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا سن کر اللہ نے 70 آدمیوں کو زندہ فرما دیا۔ سامعین کرام، اس آیت سے ہمیں 2 باتیں معلوم ہوئی۔ زندہ فرما دیا، وہی اگلی آیت میں کہا گیا ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر تمہیں بھیجا تمہارے مرنے کے بعد اس امید پر کہ تم شکر کرو، یعنی بنی اسرائیل کو یہ خطاب کیا گیا ہے، تمہارے مرنے کے بعد تمہیں بھیجا دنیا میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سن کر ان کو زندہ فرما دیا، چونکہ وہ پہلے مر چکے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھیج دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے۔ سامعین کرام، ہمیں اس آیت سے 2 باتیں معلوم ہوئی۔ پہلی بات تو یہ ہمیں معلوم ہوئی، پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ اس آیت سے انبیاء کرام علیہم السلام کی شان اس آیت سے معلوم ہو رہی ہے۔ وہ کیسے؟ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بنی اسرائیل والوں نے بے ادبی کی، یعنی انہوں نے کہا ہم آپ پر یقین نہیں کرتے، یہ بے ادبی ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ جیسے ہی انہوں نے بے ادبی کی تو آسمان سے کڑک کی آواز ان کو سنائی دی کہ جس کے ڈر کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گئے۔ اس آیت سے معلوم ہوا جو انبیاء کرام علیہم السلام کی توہین کرتا ہے، بے ادبی کرتا ہے، وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ یہ انبیاء کی شان ہے، یہ انبیاء کی عظمت ہے۔ اور دوسری بات ہمیں اس آیت سے کیا معلوم ہوئی؟ دوسری بات ہمیں اس آیت سے یہ معلوم ہوئی
کہ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو مقبول بندے ہیں، ان کی دعا کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو زندہ فرما دیتا ہے۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان مردوں کو زندہ فرما دیا۔ یہ ہمیں معلوم ہوگی کہ اس آیت سے انبیاء کی شان معلوم ہو رہی ہے۔ جو انبیاء کی بے ادبی کرتا ہے، جو انبیاء علیہ السلام کی توہین کرتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے، وہ مسلمان نہیں رہتا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ حدیث شریف میں آتا ہے، مشہور و معروف حدیث ہے، ہمارے پیارے بابا جی حضرت خادم حسین شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا شیخ التفسیر علامہ خادم حسین رضوی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، انہوں نے ہمیں یہ بات بتا دی، ہمیں یہ حدیث سکھلا دی، یہ سبق پڑھا دیا ہمیں۔ من سب نبی فاقتلوہ، جو انبیاء علیہم السلام کو برا بلا کہے تو حضور نے فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سب نبی فاقتلوہ، جو حضور کو انبیاء علیہم السلام کو برا بلا کہے فاقتلوہ، اس کو قتل کر دو۔ یہ امر ہے، اور امر آپ کو پتہ ہے وجوب کے لیے آتا ہے، تم پر واجب ہے، لازم ہے اس کو قتل کرو جو توہین کرتا ہے انبیاء کی۔ اور جو صحابہ کرام کی توہین کرتا ہے اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، اس کی پٹائی کی جائے گی، اس کو مارا جائے گا۔ صحابہ کے لیے الگ حکم ہے، انبیاء علیہ السلام کے لیے الگ حکم ہے۔ انبیاء کی شان تو بہت بڑی ہے، انبیاء کی شان بہت بڑی ہے۔ ہر نبی کا اپنا اپنا درجہ ہے، ہر نبی کا اپنا اپنا مقام ہے۔ بعض رسول بعض سے افضل ہیں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ تو سامعین کرام، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی ہمیں تعریف کرنی چاہیے، ان کی شانیں بیان کرنی چاہیے، ان کی توہین نہیں کرنی چاہیے، ان کی بے ادبی نہیں کرنی چاہیے۔ اور جو انبیاء کی توہین کر لیتا ہے اس کا قتل ہونا واجب ہو جاتا ہے، وہ مرے گا، اس کو قتل کرنا واجب ہے لوگوں پر جو انبیاء کی توہین کرتا ہے۔ ہاں، اگر وہ دنیا میں توبہ کر لیتا ہے، شرعی مسئلہ آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں کہ اگر کوئی دنیا میں توبہ کر لیتا ہے، انبیاء علیہ السلام کی توہین کرتا ہے، توہین کرنے کے بعد توبہ کر لیتا ہے، تو دنیا میں اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، دنیا میں اس کی توبہ قبول نہیں ہے۔ ہاں، آخرت میں اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دے تو ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ پر ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے تو اچھا ہے، لیکن دنیا میں اس کو قتل ہونا ہی ہے، چاہے توبہ جتنی بار کر لے، قتل ہونا ہے، چونکہ اس نے انبیاء کی توہین کی ہے، جن کی شانیں اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی، جن کی شانیں حضور علیہ السلام نے احادیث میں بیان فرمائی۔ تو سامعین کرام، آج ہم آپ کے سامنے یہی 2 آیت کی تفسیر ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اتنا ہی ہم مختصراً آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں تفسیر، تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم اس کو سنیں اور اس کو یاد کرنے کی ہمیں اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔